بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سبجیکٹ اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر ہے اور میں ڈاکٹر فیاض احمد فاروق آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ بھی معلوم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ سبجیکٹ اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر کے حوالے سے ابتدائی 2 لیکچر پڑھ چکے ہیں کہ جس کے اندر ہم نے اپنے سلیبس کے عمومی تعارف کے حوالے سے اور پھر پری اسلامک پیریڈ کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور بنیادی طور پر 5 عالمی تہذیبیں جن میں اہل یونان کے حوالے سے ہم کچھ باتیں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اسی سلسلے کا ایک اور لیکچر کہ رومی تہذیب اور مصری تہذیب کے حوالے سے ہم نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس سے متعلق آپ سوالات اٹھائیں گے یا آپ اس کی ایکسپلینیشن یا وضاحت کلاس روم کے اندر جب ہمارا لیکچر ہوگا تو وہاں پہ اس کے بارے میں ہم تفصیلی ڈسکشن بھی کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، اس پر تو ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ دنیا تاریخی طور پر کس طرف سے شروع ہو کر کس طرف گئی، یعنی کہ آغاز و ارتقاء کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی، اور پھر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو عالمی تہذیبیں ہیں کہ جو بنیادی طور پر دنیا کے اندر وہ تہذیبیں جو اپنی پہچان اور نام رکھتی ہیں، ان تہذیبوں میں اس دور کا ثقافت اور طرز تمدن کیا رہا۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رومی تہذیب کے حوالے سے ہم بات کریں تو انسانی تہذیبوں میں رومی تہذیب زیادہ متمدن معلوم ہوتی ہے، مگر ان کی معاشرتی اور سماجی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اگر اس کو وضاحت کے ساتھ دیکھا جائے تو اہل روم کا مختلف طرز معاشرت ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک طرف تو رومی جو معاشرت ہے، جو روم کا معاشرت تھا، وہ آزاد اور غلام کی تقسیم کا شکار تھا، یعنی کہ آزاد لوگ بھی تھے اور غلامی کا تصور بھی ہمیں باقاعدہ طور پر وجود میں آتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر جرائم اور سزاؤں میں اس تفریق کا خاص لحاظ رکھا جاتا تھا کہ یہ جو 2 تقسیمیں ہمیں بنیادی طور پر مل رہی ہیں کہ ایک آزاد کی تقسیم ہے اور ایک غلام کی ہے، تو وہاں پہ جرائم کی نوعیت بھی مختلف ہوتی تھی کہ اگر وہ امیر یا آزاد کوئی کام کرتا تو اس کو جرم تصور نہ کیا جاتا، اگر وہی کام غلام کرتا تو اس کو جرم تصور کیا جاتا۔ پھر اسی طرح جب جرائم کی نوعیت مختلف ہو جاتی تو اس کی سزاؤں میں بھی تفریق رکھی جاتی تھی کہ اگر کوئی امیر یا غریب کوئی ایسا جرم کرتا تو اس کی سزا مختلف ہوتی، اگر غلام کو جرم کرتا تو اس کی سزا مختلف ہوتی تھی۔ تو گویا جرائم اور سزاؤں میں بھی ہمیں تفریق خاص طور پر اس دور کے اندر یا اس تہذیب کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے۔ آزاد کے جرم کی سزا کم اور غلام کی سزا زیادہ ہوتی تھی۔ اسی طرح اشراف اور رعایا کا معاملہ بھی یہی تھا کہ اشرافیہ کے جو امراء تھے، جو حاکم تھے، جو حکمران تھے، وہ کسی بھی جرم سے خود کو بالاتر تصور کرتے تھے، وہ ان جرائم سے خود کو استثناء کہلاتے تھے، جبکہ رعایا جو تھی اگر وہ کوئی ایسا جرم کرتی تو اس کو اس کی سزا دی جاتی تھی۔ گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ رومی معاشرت طبقاتی تقسیم کا شکار تھی، مختلف طبقات تھے، ان میں ایک طاقتور طبقہ اور ایک کمزور طبقہ ہوتا تھا، یا ایک حکمران طبقہ ہوتا تھا، ایک رعایا کا ہوتا تھا، یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک آزاد طبقہ تھا اور ایک غلام طبقہ اس دور میں یا اس تہذیب میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کمزور طبقے کو اخلاقی روایات کے برعکس کم تر تصور کیا جاتا تھا کہ بنیادی طور پر تو اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام تو کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں تمام
کا مرتبہ مقام ایک جیسا ہے، اور اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو تمام انسانوں کو ایک جیسی عزت اور تکریم سے نوازا ہے، کیونکہ قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم اور معزز بنایا ہے۔ بنی آدم سے مراد کہ آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے اس دنیا کے اندر، وہ تمام کے تمام مکرم اور معزز ہے۔ لیکن اہل روم کے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ کمزور طبقات کو اخلاقی روایات کے بس کمتر تصور کیا جاتا تھا، اخلاقی طور پر تو ہر طبقے کے ایک جیسے حقوق ہونے چاہیے، لیکن یہاں پہ حقوق کے اندر بھی ہمیں تفریق ملتی ہے، اور اسی طرح جرائم کے حوالے سے اور سزاؤں کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے تفریق نظر آتی ہے۔ رومی معاشرے کا جائزہ لیں تو 3 طبقات میں بٹا ہوا بنیادی طور پر یہ معاشرہ ہمیں نظر آتا ہے۔ سید امیر علی بر صغیر کے ایک نامور شخصیت، اہل علم، اور وہ اپنی ایک کتاب جس کا نام ہے روح اسلام، اس میں رومی معاشرے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رومی معاشرہ واضح طور پر 3 طبقات میں بٹا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلا طبقہ جس کو امراء کا طبقہ کہا جا سکتا ہے، دوسرا طبقہ جس کو عوام کا طبقہ کہا جا سکتا ہے، اور تیسرا طبقہ جس کو سروی یعنی کہ زرعی مزدوروں اور غلاموں کا طبقہ کہا جا سکتا ہے۔ رومیوں کے ہاں پہلے دن سے ہی غلامی کا تصور موجود تھا، غلامی ان کے ہاں چلی آ رہی تھی، اور وہ غلام بھی خواہ ملکی ہوں یا غیر ملکی ہوں، یا جنگ میں ہاتھ آئے ہوئے ہوں یا خرید دے گئے ہوں، جس بھی نوعیت کی غلامی ہو، لیکن ان کے ہاں یہ تصور موجود تھا۔ اور جو لوگ خالی ہوتے تھے، مال و اسباب سمجھے جاتے تھے، یعنی یہ جو غلام تھے یہ اپنے آقاؤں کا مال و اسباب سمجھے جاتے تھے، وہ ان کو فروخت کر سکتا تھا، اور فروخت کرنے کے بعد ان سے اسباب مال بھی حاصل کر سکتا تھا۔ ان کے آقاؤں کو ان کی موت و زندگی کا اختیار تو ہوتا تھا، یعنی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو غلام ہوتے تھے یہ مکمل طور پر اپنے آقاؤں کے رحم و کرم پر ہوتے تھے، اور جو ان کا آقا ہوتا تھا یا جو ان کا مالک ہوتا تھا اپنے مالک کے رحم و کرم پر ہوتے تھے۔ وہ مالک جو سلوک چاہتا وہ ان غلاموں کے ساتھ کرتا تھا۔ قدیم زمانے میں رومی خاندان میں نظم و ضبط پر بہت زور دیا جاتا تھا۔ یہ جو اہم چیز جو ہمیں سامنے نظر آتی ہے کہ نظم و ضبط کی پابندی کی جاتی تھی، کیونکہ رومی جانتے تھے کہ کوئی بھی قوم حکومت نہیں کر سکتی جب تک کہ اسے خود اطاعت کرنی نہ آئے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام زیادہ تر غلاموں پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ غلام عموماً بد اخلاق اور آوارہ ہوتے تھے۔ یہ رومی معاشرت کے اندر ہمارے سامنے جو ایک چیز آتی ہے کہ ایک تو بادشاہ جو حاکم ہوتا تھا وہ نہ صرف خود بلکہ عوام سے بھی اپنی اطاعت کرواتا تھا، اور یہ نظم و ضبط کے ذریعے کہ باقاعدہ اصول و ضوابط اس کے لیے بنائے گئے تھے، اور پھر بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ لیکن اکثر یہ ہوتا تھا کہ اس کے لیے رومی جو لوگ تھے یا خاندان جو تھے وہ خصوصی توجہ اس لحاظ سے نہیں دیتے تھے کہ وہ پہچان نہیں کرتے تھے کہ بچے کی جو تعلیم ہے وہ کس شخص سے دلوانی ہے۔ عموماً ان کے گھروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ ان کے ذمہ لگا دیتے تھے، یا جو غلام ہوتے تھے ان کو ان کے ذمہ لگا دیتے تھے، اور جو غلام ہوتے تھے یا جو کام کرنے والے ہوتے تھے وہ عمومی طور پر بد اخلاق ہوتے تھے، تو وہ ان کی بد اخلاقی کا جو اثر ہے یا تربیت کا اثر جو ہے وہ ان بچوں پر بھی پڑتا تھا، تو بچے بھی ابتدائی طور پر یعنی کہ اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں ہی یعنی کہ بچپن اور لڑکپن میں ہی بد اخلاق اور آوارہ ہو جاتے تھے، تو وہ پھر آوارہ سرگرمیوں میں پیش رہتے تھے۔ اگر ہم ان کی اخلاقی حالت کا دیکھیں اہل روم کی، تو اخلاقی تنزل کی سب سے بڑی خطرناک علامت یہ تھی کہ شادی ایک بے حقیقت اور تمسخر بنتی جا رہی تھی۔ کہ دیکھیں کسی بھی معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے وہ خاندان ہوتا ہے، اور خاندان کے جو اصل بنیاد ہے وہ ظاہر شادی ہے، اور شادی کے اندر نکاح کا جو تصور ہے وہ بہت اہم ہے۔ کہ جس طرح ہم نے اہل یونان کے حوالے سے بھی بات کی تھی، ان کے ہاں بھی شادی ایک بے حقیقت چیز سمجھی جاتی تھی، کہ بغیر شادی کے تعلقات بنانا یہ معمولی بات ہوتی تھی، اور اگر شادی ہو بھی جاتی تو پھر معمولی سے معمولی بات پر طلاق دی جانے لگی تھی۔ کہ طلاق کا تصور بھی اہل روم کے ہاں ہمارے سامنے آتا ہے۔ لوگوں کی بڑی اکثریت شادی کرتی ہی نہ تھی، کہ جب شادی ایک بے حقیقت چیز بن گئی تو لوگ پھر اس کی طرف نہیں آتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ ان کی جو ضروریات تھیں اور بالخصوص جو جنسی ضرورت تھی وہ بغیر شادی کے
بری کرنے لگنے لگے، اور نوزائیدہ بچوں کو مار ڈالنا یا آنکھیں انہیں پھینک دینا بہت عام تصور کیا جاتا تھا کہ بچوں کی جو مارنا اور انہیں پھینک دینا، ان کے ہاں ایک خاص جگہ ہوتی تھی کہ جہاں پر وہ بلند عمارتوں پر یا پہاڑوں پر نیچے جو گھاٹیاں ہوتی تھی وہاں پہ اپنے بچوں کو پھینک دیتے تھے۔ یہ بھی دیکھیے کہ اولاد نہ ہونے کے فائدے اتنے کثیر یا زیادہ تھے کہ عمومی طور پر کسی بھی معاشرت میں اولاد ہونا ایک باعث فخر سمجھا جاتا ہے، لیکن رومیوں کے ہاں یہ قاعدہ یا تصور تھا یا اصول تھا کہ اولاد جس کی نہ ہوتی اس کے بڑے فائدے تھے۔ اسی طرح ایک مدبر اور فلسفی جس کا نام سنکیار ہے، وہ ایک ماں کو جس کا اکلوتا بیٹا مر گیا یہ یاد دلا کر اسے تسلی دیتا ہے کہ اب اس سے بھی زیادہ قدر و منزلت ہوگی، یعنی کہ جس کا اکلوتا بیٹا مر جائے، ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ تصور ہے کہ اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، لیکن ان کے ہاں رومیوں کے ہاں اس کی قدر و منزلت مزید بڑھ جاتی تھی، اور جو شخص شادی کر لیتا اس کی عقل اور حواس پر شبہ کیا جاتا تھا کہ یہ بے حواس ہو گیا، بے عقل ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا، کہ جس طرح ہم نے اہل یونان میں دیکھا کہ جو لوگ شادی نہ کرتا اس کے حقوق شہریت سے اس کو محروم ہونا پڑتا، لیکن اس رومیوں کے ہاں ہمیں یہ چیز الٹ مل رہی ہے کہ جو شخص شادی کر لیتا اس شخص کو بے عقل اور حواس باختہ کہا جانے لگا۔ کوئی شخص صاحب اولاد ہونے کا اقرار نہیں کرتا تھا کہ لوگ اس کو چھپاتے تھے، صاحب اولاد ہونا کہ جو چیز ظاہر کرنے کی ہے وہ اس کو چھپاتے تھے، کیونکہ جس شخص کے وارث ہوں اسے کسی تہوار کے اجتماع میں بھی دعوت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ اسے سماج کے ادنا ترین طبقوں میں شامل سمجھا جاتا تھا۔ یہاں سے آپ ان کی اخلاق کی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی عقل کے اندر ایسا خمار تھا کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو معاشرت کے لیے مثبت نہیں ہو سکتا بلکہ معاشرے کی تباہ و بربادی کا بنیادی سبب بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس بے اولاد لوگوں پر اعزازات کی بارش کی جاتی تھی اور وہ تمام فضائل کا مجموعہ بن جاتا تھا، یعنی کہ جس شخص کی اولاد نہ ہوتی تھی اس کی عزت ہوتی تھی، جبکہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی دنیا کے اندر کہ اولاد ہمیشہ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد پر فخر کرتے ہیں اور اولاد اپنے والدین پر فخر کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اہل روم کے ہاں ہمیں معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ رومی سلطنت ایک بے تہذیب و تمدن کی ہیبت ناک تقدیر بن کر رہ گئی تھی کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک بے تہذیب یافتہ قوم ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے، بالخصوص معاشرتی لحاظ سے، کہ ایسا تمدن جو محض ظاہری شان و شوکت اور عیش و نشاط کھوکھلی نمائش تھی، عیش و نشاط کی بالکل کھوکھلی نمائش بن گئی تھی، جس کے اندر بے اندازہ خود غرضی بد اخلاقی چھپی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں تو ہمارے سامنے اہل روم کی جو اخلاقی حالت نظر آتی ہے وہ ایسی حالت ہے کہ جو آج ہم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، بلکہ آج جن چیزوں پر فخر کیا جاتا ہے یا انسانی دنیا پر جن چیزوں پر فخر کیا جاتا ہے، اہل روم کے ہاں یا اہل روم کی جو تمدنی یا معاشرتی زندگی تھی ان کے ہاں ان چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ کچھ معروضات تھیں اہل روم کی تہذیب کے حوالے سے یا ان کی معاشرتی حوالے سے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم پھر اب مصری تہذیب کے حوالے سے ہم چند ایک گفتگو کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ معلوم ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قدیم ترین جو تہذیبوں میں مصری تہذیب کا ایک نمایاں مقام ہے، کہ ایک نمایاں نام بھی ہے، اور مصر کے اندر یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کے اندر بہت سے انبیاء بھی تشریف لیا ہے، اور ان انبیاء کی اثرات یہاں پر اس خطے پر ہمیں مختلف صورتوں میں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام اور اس کی قوم، اسی طرح قوم شعیب، قوم مدین اور قوم صالح، قوم سمود کا یہ جو خطہ ہے یہ بنیادی طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ اسی خطے پر ان انبیاء نے، ان کے اقوام نے زندگی گزاری۔ چونکہ ہم اس پر ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو ہم کلاس روم کے اندر ڈسکس کریں گے، یہاں پر ہم عمومی طور پر کچھ چیزوں کی طرف آپ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مصری تہذیب شمالی افریقہ کی ایک قدیم ترین تہذیب ہے جو دریائے نیل کے کنارے پر واقع ہے۔
یہ جو دریائے نیل کا تصور ہے مصری تہذیب کے اندر وہ بہت نمایاں اور اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے حوالے سے بہت سارے عقائد و افکار بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور دریائے نیل کی مصریوں کے ہاں بہت بڑی اہمیت بھی ہے، کیونکہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے ایک تو دریائے نیل جو تھا وہ ان کی کھیتی باڑی کے لیے بہت اہم تھا، کیوں کہ انہوں نے اس دریائے نیل پر بند باندھ کر یہاں سے جو پانی کا اور پانی کو استعمال لانے کا جو فن ایجاد کیا وہ بھی ہمارے سامنے آگے چل کر آ جائے گا۔ آج کا مصر بھی اسی جگہ پر واقع ہے، دریائے نیل کے کنارے۔ قدیم مصر 3000 یا 3500 قبل مسیح کا ایک معاشرہ تھا جو 20 کاف میم تک موجود رہا، یعنی کہ 20 قبل مسیح تک موجود رہا۔ 3000 یا 3500 قبل مسیح سے لے کر 20 قبل مسیح تک یہ موجود رہا، اور پھر اس پر رومی سلطنت نے قبضہ کر لیا۔ یونان کے قدیم مورخ مصر کو نیل کا عطیہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نیل کی وجہ سے ہے کہ جو اس خطہ کے اندر لوگوں کا رجحان ہوا، لوگوں کے طرز رہائش ہوئی یا لوگوں کی جو بود و باش ہوئی، وہ اسی مصر اور دریائے نیل کی وجہ سے ہوئی، کہ دریائے نیل کی ان کے ہاں ایک بہت ہی اہمیت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو علاقہ ہے اس کے اندر دریائے نیل کی وجہ سے لوگوں کا زیادہ رہن سہن ہوا۔ نیل کی وادی انتہائی سرسبز و شاداب اور زمین حد درجہ زرخیز ہے، کہ یہ پوری وادی سرسبز و شاداب ہے اور یہاں کی زمین بہت زیادہ زرخیز ہے، کیوں کہ اس زمین کو دریائے نیل ہی سیراب کرتا ہے، کہ مصریوں نے اس دریائے نیل پر بند باندھ کر اپنے پانی کا رخ جو ہے وہ اپنے ان زمینوں کی طرف موڑا، اور یہاں پر وہ بنیادی طور پر کاشتکار کی طرف راغب ہوئے۔ دریائے نیل دنیا کے دوسرا سب سے بڑا دریا بھی سمجھا جاتا ہے، اور یہی دریا جو ہے وہ قدیم زمانے میں آمد و رفت کا بھی ایک بڑا دریا سمجھا جاتا تھا، کہ کشتیوں کے ذریعے، کشتی رانی کے ذریعے یہاں پر جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا جاتا تھا۔ اور عزیز طلبہ یہ بھی آپ جانتے ہوں گے جتنے بھی قدیم ممالک یا قدیم ریاستیں ہمیں ملتی ہیں تو ان کا جو سب سے بڑا محور آمد و رفت کا تھا وہ دریا تھا، تو اس لیے جو آبادیاں بنائی جاتی تھیں یا آبادیاں قائم کی جاتی تھیں وہ بھی دریا کے کنارے ہی قائم کی جاتی تھیں، تاکہ آمد و رفت دریا کے ذریعے یا اس پانی کے ذریعے آمد و رفت کا بنیادی محور سمجھا جائے، یا پانی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا جا سکے۔ دریا کے ذریعے نقل و حمل کی اس سہولت کے سبب مصریوں نے فن تعمیر میں بھی بہت ترقی کی، کہ جو ان کے ہاں فن تعمیر تھا وہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ آتے تھے اور وہ ایک دوسرے کی صلاحیت سے استفادہ کرتے تھے۔ کہ یاد رکھیں کہ جو بھی یا پانی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی آباد کاریاں ہمیں نظر آتی ہیں تو ان لوگوں کا آپس میں ایک ربط اور تعلق ہوتا تھا، اور وہ ایک دوسرے کی صلاحیت سے بخوبی استفادہ کرتے تھے۔ قدیم باشندے اس دریا کی بھی پوجا کرتے تھے، اس حوالے سے بہت ساری کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، کچھ رومانوی کہانیاں ہیں اور کچھ مذہبی کہانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ لوگ مصری باشندے جو ہے وہ اس دریا کو بہت اہمیت دیتے تھے، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس دریا کی پوجا بھی کرتے تھے۔ مصر کے 3 شہر عجائب گھروں میں تبدیل ہوئے، کہ جو قدیم مصر ہے اگر ہم دیکھیں تو 3 بنیادی شہر ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جو عجائب گھروں میں تبدیل ہوئے۔ ان میں سے جو پہلا ہے وہ مکسر ہے، جس کو قدیم جگہ بھی کہتے ہیں، کہ جہاں ابتدائی دور کے مصریوں کے ستون، دار ایوان اور مندروں کے آثار قدیمہ وسیع علاقوں میں موجود ہمیں نظر آتے ہیں، کہ اس علاقے میں ستون دار ایوان ہیں اور مندر ہیں، اور مندروں کے اندر یہ مندر جو ہے یہ فن تعمیر کا ایک شاہکار ہمیں نظر آتے ہیں، جس طرح ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی کہ آثار قدیمہ نہایت وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اس کے محل وقوع کے حوالے سے
تو انسانی صنعت کی تاریخ میں عجیب و غریب چیز ہے یہ کہ ایک نامور امریکی مورخ اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ جب وہ اس کو سیر کرنے کے لیے گیا تو وہ کہتا ہے کہ ستونوں کا اتنا بڑا ایوان انسانوں نے آج تک نہیں بنایا جتنا اس مصری عمارت میں موجود ہے۔ اس کے دالان کے ستون 70 فٹ بلند اور چوٹی پر ایک ستون اتنا وسیع ہے کہ اس کے اوپر 100 آدمی ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان پر مختلف شوخ رنگ دیے گئے ہیں، انہیں جا بجا سونا اور چاندی چمکتی دمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں کے بلند ستون مختلف درختوں کی صورت میں بنائے گئے ہیں، ان کے سرے کھلے ہوئے پھول کی مانند معلوم ہوتے ہیں، اور اس کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وجہ شہرت یہ ہے کہ امتیازی وصف یہ ہے کہ اسی کی مناسبت سے ان پر روغن بھی کر دیا گیا ہے۔ دوم سکندریہ، جس کا ہم بار بار پہلے بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں یونانی اور رومی عہد کی باقیات کے آثار ملتے ہیں، جس کو ہم اسکندریہ کہتے ہیں، وہاں ابتدائی مسلم عہد کے مظاہر و محلات اور ایک سے ایک شاندار مسجد اور مکانات کے آثار بھی موجود ہے اسکندریہ کے ہاں۔ پھر اہل مصر میں جب ہم مصری تہذیب کا ذکر کرتے ہیں تو اہرام مصر کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے، اسی طرح ابو الحول کا تصور بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ قدیم مصر کی یادگار تعمیرات کا اولین سال جو محکمہ آثار قدیمہ کے علم میں آیا وہ 3200 قبل مسیح کا ہے، مگر اس وقت بھی ان کی تہذیب بہت ترقی کر چکی تھی کہ جب یہ وجود میں آئے یا آثار قدیمہ یہاں تک پہنچے تو معلوم ہوتا ہے کہ مصری اس سے پہلے بھی ترقی کر چکے تھے، ان کی تہذیب جو تھی وہ ترقی کی طرف گامزن تھی، اور مصری جو صنائی ہیں یا کاریگر ہیں انہوں نے اس پر اتنا کمال اور دسترس حاصل کر رکھی تھی کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قدیم مصر کی سب سے بڑی یادگاروں میں ایک اہرام مصر ہے اور دوسرا ابو الحول ہے۔ کہ مصر کی قدیم یادگار میں اہرام مصر شامل ہے جو قدیم مصر کی تہذیب کی معروف ترین علامات میں سے ایک ہے، اور عجائبات دنیا میں اس کا نام شامل ہے۔ ابو الحول ایک بیٹھے ہوئے شیر کا مجسمہ ہے جس کا سر انسان جیسا ہے، یہ گویا قوت اور دانائی کے یکجا ہونے کی صورت ہے۔ یہ دونوں اوصاف کسی بھی بادشاہ یا اس کی قوم کے امتیاز کا باعث سمجھے جاتے ہیں کہ یہ دو بنیادی وصف ہیں کہ جس قوم میں پیدا ہو جائیں یا جس بادشاہ میں پیدا ہو جائیں تو دنیا کے اندر اس کی عزت اور مقام کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اہرام مصر کو 5 زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ مختلف علاقوں میں اس کے 5 حصے موجود ہیں۔ سب سے قدیم پے تخت منفس کے گرد و پیش ہی بنے ہوتے ہیں۔ یہ مقام موجودہ کہرہ سے چند کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ جنیرہ کے اہرام سب سے مشہور ہیں۔ ان جناتی عمارتوں کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں بنانے والی قوم کس قدر دولت مند ہوگی اور مرکزی حکومت کس قدر صاحب اختیار اور مضبوط ہوگی۔ یہ یاد رکھیں کہ اہرام مصر کی اگر آپ عمارتیں دیکھیں جو تکونی عمارتیں ہیں یعنی 3 کونوں والی عمارتیں ہیں، ان عمارتوں میں جو پتھر استعمال ہوا ہے وہ کئی 100 ٹن پر مشتمل ہے۔ تو یہ تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ یہ ایک فن ہے۔ ایک تو اس فن کو جس طرح بنایا گیا، کاریگری یا جو بنانے والے تھے یا فن تعمیر کے ماہرین تھے انہوں نے، اور دوسری ہمیں وہ ٹیکنالوجی کی سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ مورخین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو پتھر تھا جو 200 ٹن کا یا 300 ٹن کا یا 500 ٹن کا ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح منتقل کیا گیا۔ تو ایک تصور یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ دریا کے کنارے یا دریا یا پانی کے ذریعے اس کو منتقل کیا گیا، لیکن یہ بات بالکل ہمارے زیر غور رہے کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری افرادی قوت بھی اس میں استعمال ہوئی ہو، اور اس دور کی کچھ ٹیکنیکس یا ٹیکنالوجی بھی ایسی ہوگی کہ جو ان اہرام مصر کی تعمیر میں بنیادی طور پر کام آئی ہوگی۔ کیوں کہ اس میں کم و بیش کئی لاکھ پتھروں کا استعمال ہوا ہے، اور ایک جو پتھر تھا وہ ایسا معمولی نہیں تھا یا آج کی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ان کو اس حال میں
استعمال کیا گیا ہو کہ 100 ٹن کا یا 150 ٹن کا یا 200 ٹن کا یا 300 ٹن کا، ٹن کے حساب سے پتھروں کا استعمال ہونا یہ کافی حیرت انگیز ہے۔ اور یہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہم اس پہ مزید بات بھی کریں گے کہ مختلف طبقات کا تصور ملتا ہے اور مختلف کہانیوں کا تصور ملتا ہے، اور پھر اسی طرح اہل مصر کے ہاں جو مختلف قسم کی کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مشرکانہ عقائد ہیں، جو مشرکانہ رسومات ہیں، وہ ہمیں مختلف انداز سے، مختلف حوالوں سے ملتی ہیں، جس میں سورج دیوتا جس کو آمون کہتے تھے اس کا تصور موجود ہے، اسی طرح بت پرستی کا تصور موجود ہے، اس کے علاوہ مشرکانہ عقائد ان کا تصور موجود ہے۔ تو مختلف تصورات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح زندگی اور اس زندگی کے بعد کی جو عدم فنا کا تصور ہے، پرستش کا تصور ہے، بت پرستی کا تصور ہے، یہ سارے تصورات ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں جب ہم مصر کی مذہبی زندگی کے بارے میں یا ان کی معاشرتی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم مصریوں کا طرز معاشرت کیا رہا ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے بات تو وہاں بھی لیکچر میں کریں گے کہ قدیم مصریوں میں گھروں میں صرف 2 یا 3 کمرے ہوتے تھے جن کی چھت پر کام کی جگہ بھی موجود ہوتی تھی۔ امیر لوگ پینٹ دیواریں، عمدہ فرنیچر، باغات اور تالابوں کے ساتھ بڑے بڑے گھر بناتے تھے، اور امیر لوگ رنگین کپڑے اور زیورات بھی پہنتے تھے، یعنی کہ زیورات کا استعمال زیادہ تر خواتین کرتی تھیں، اور کام کرنے کے لیے ان کے پاس نوکر اور غلام بھی موجود رہتے تھے۔ غریب خاندانوں میں خواتین گھریلو ساختہ کپڑے پہنتی تھیں، گھر کے سارے کام کرتی تھیں، اور مرد کمر کے گرد باندھے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ مصری خاندانی زندگی کی قدر کرتے تھے کہ خاندان کے نمایاں مقام تھا ان کے ہاں، شادی کا کلچر بھی تھا، اور ان کے ہاں لونڈی کا کلچر بھی موجود تھا۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ غلامی کا تصور بھی مصریوں کے ہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ قدیم مصری لوگ کھیل، کہانیاں، موسیقی اور رقص کو بھی پسند کرتے تھے، اور ان کی جو شہری زندگی ہے ان کے اندر یہ بنیادی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ قدیم مصری جادو اور بہت سے خداؤں پر یقین رکھتے تھے، دیوتاؤں کی نمائندگی کرنے والے مجسمے بناتے تھے، کہ جس طرح فن تعمیر کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے عبادت گاہوں کی، تو وہاں پر مجسمے بھی ڈھالتے تھے، اور مجسمے جو تھے وہ سونے اور چاندی کے زیورات کو پگھال کر یا اس کو وہاں سے بنائے جاتے تھے۔ پڑھنا لکھنا مخصوص لوگوں کا کام ہوتا تھا کہ ہر بندہ، ہر شخص پڑھنے لکھنے کو ترجیح نہیں دیتا تھا، مگر چند لوگ پڑھنے لکھنے کو ضروری سمجھتے تھے۔ مصری بادشاہ کو فرعون کے نام سے جانا جاتا تھا، کہ مصری بادشاہ کا جو لقب ہوتا تھا وہ فرعون ہوتا تھا، اور وہ جو پورا نظام کو دیکھتا تھا۔ مصریوں کے ہاں یہ جو فرعون تھا، یہ دیوتا کے فرزند تھے، وہ جنت اور زمین کے مابین روابط قائم کرتے تھے۔ فرعون سلطنت کے چیف کاہن، قانون ساز اور فوج کے کمانڈر سمجھے جاتے تھے۔ فرعون ریاست کے گورنر، ججوں، ٹیکس وصول کرنے والوں اور سپاہیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ انہوں نے غیر ملکی حکمرانوں کے ساتھ معاہدات بھی کر رکھے تھے، اور دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی پالیسیاں بھی انہوں نے وضع کر رکھی تھیں، کہ یعنی کہ دوسرے ممالک کے ساتھ قانون بھی سازی بھی کرتے تھے معاہدات کی صورت میں، اور ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی انہوں نے قائم کر رکھے تھے۔ اور یاد رکھیں جو فرعون ہے یہ مصری بادشاہوں کا لقب ہے، اور ان کے اصل نام جو تھے وہ مختلف ہوتے تھے۔ اور اہل مصر کے ہاں یہ جو تصور ہے بالخصوص احرام مصر کا یہ نمایاں ہے، اور مصری تہذیب میں موت کے بعد کا تصور بھی موجود ہے کہ عدم فنا کا جو تصور ہے وہ بھی ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی جانتے ہیں کہ جس طرح فرعون کی ممی آج بھی موجود ہے کہ وہ لاشوں کو مختلف طریقوں سے محفوظ کرنے کا جو رجحان ہے یہ بھی اہل مصریوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اور احرام مصر میں ہمیں یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے۔ مصریوں کی تہذیب مختلف حملہ آوروں کا بھی شکار ہوئی، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قدیم مصر پر پھر رومیوں نے قبضہ کیا، اور مصر کی جو قدیم تہذیب ہے آج بھی کافی سارے راز اپنے دل میں
سموئے بیٹھی ہے، دنیا بھی اس سے جڑے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے کام کر رہی ہے، اور یہ جو آثار قدیمہ ہیں یہ بنیادی طور پر ان پردوں سے کافی حد تک پردے اٹھا رہے ہیں۔ قدیم کلچر کی وجہ سے دنیا بھر سے سیاح مصر کا رخ کرتے ہیں، اور بلا شبہ سیاحت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو بنیادی طور پر مصری تہذیب ہے، اس کے اندر بہت سارے راز ہیں، بہت سارے انبیاء کے احوال ہیں، بہت ساری تمدن کے حوالے سے چیزیں ہیں جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئیں، لیکن دنیا اس کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور ایسا یہ چیزیں ہمارے اس دنیا کے سامنے وہ آتی رہیں گی، آ رہی ہیں اور آتی بھی رہیں گی۔ تو انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہم لیکچر میں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ پڑھ کے آئیں گے، اور پھر ہم اس پر مزید بات کریں گے، اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔